زیتون کے دو درخت اور دو نبی کون ہیں؟ مکاشفہ کی کتاب اس کا 11 باب 1 سے 19 آیت۔ اور مجھے عصا کی مانند ایک ناپنے کی لکڑی دی گئی، اور کسی نے کہا اٹھ کر خدا کے مقدس اور قربان گاہ اور اس میں کے عبادت کرنے والوں کو ناپ، اور اس صحن کو جو مقدس کے باہر ہے خارج کر دے، اور اسے نہ ناپ کیونکہ وہ غیر قوموں کو دے دیا گیا ہے۔ وہ مقدس شہر کو 42 مہینے تک پامال کریں گی، اور میں اپنے دو گواہوں کو اختیار دوں گا کہ وہ ٹاٹ اوڑے ہوئے 1260 دن نبوت کریں گے۔ یہ وہی زیتون کے دو درخت اور دو چراغ دان ہیں جو زمین کے خداوند کے سامنے کھڑے ہیں، اور اگر کوئی ان کو ضرر پہنچانا چاہتا ہے تو ان کے منہ سے آگ نکل کر ان کے دشمنوں کو کھا جائے گی، اور اگر کوئی انہیں ضرر پہنچانا چاہے گا تو وہ ضرور اسی طرح مارا جائے گا۔ ان کو اختیار ہے کہ آسمان کو بند کر دیں تاکہ ان کی نبوت کے زمانہ میں پانی نہ برسے، اور پانیوں پر اختیار ہے کہ انہیں خون بنا ڈالیں، اور جتنی دفعہ چاہیں زمین پر ہر طرح کی آفت لائیں۔ جب وہ اپنی گواہی دے چکیں گے تو وہ حیوان جو اتھا گھڑے سے نکلے گا ان سے لڑ کر ان پر غالب آئے گا اور ان کو مار ڈالے گا، اور ان کی لاشیں ان کے بڑے شہر کے بازار میں پڑی رہیں گی جو روحانی اعتبار سے سدوم اور مصر کہلاتا ہے، جہاں خداوند بھی مصلوب ہوا تھا۔ امتوں اور قبیلوں اور اہل زبان اور قوموں میں سے لوگ ان کی لاشوں کو 3.5 دن تک دیکھتے رہیں گے، اور ان کی لاشوں کو قبر میں نہ رکھنے دیں گے، اور زمین کے رہنے والے ان کے مرنے سے خوشی منائیں گے اور شادیانہ بجائیں گے اور آپس میں تحفے بھیجیں گے، کیونکہ ان دنوں نبیوں نے زمین پہ رہنے والوں کو ستایا تھا۔ اور 3.5 دن کے بعد خداوند کی طرف سے ان میں زندگی کی داخل ہوگی، اور وہ اپنے پاؤں کے بل کھڑے ہوں گے، اور ان کے دیکھنے والوں پر بڑا خوف چھا گیا، اور انہیں زمین پر سے ایک بلند آواز سنائی دی کہ یہاں اوپر آ جاؤ۔ پس وہ بادل پر سوار ہو کر آسمان پر چڑھ گئے، اور ان کے دشمن انہیں دیکھ رہے تھے۔ پھر اسی وقت ایک بڑا بھونچال آ گیا، اور شہر کا 10واں حصہ گر گیا، اور اس بھونچال سے 7,000 آدمی اور باقی ڈر گئے اور آسمان کے خداوند کی تمجید کی۔ دوسرا افسوس ہو چکا، اور دیکھو تیسرا افسوس جلد ہونے والا ہے۔ اور جب 7ویں فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو آسمان پر بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئیں کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہوگی، اور وہ ابد بادشاہی کرے گا۔ جو 24 بزرگوں نے جو خداوند کے سامنے اپنے اپنے تخت پر بیٹھے تھے منہ کے بل گر کر خداوند کو سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند خدا قادر مطلق، جو ہے جو تھا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تو نے اپنی بڑی قدرت کو ہاتھ میں لے کر بادشاہی کی، اور قوموں کو غصہ آیا اور تیرا غضب نازل ہوا، اور وقت آ پہنچا ہے کہ مردوں کا انصاف کیا جائے، اور تیرے بندوں نبیوں اور مقدسوں اور ان چھوٹے بڑوں کو جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں اجر دیا جائے، اور زمین کے تباہ کرنے والوں کو تباہ کیا جائے۔ اور خدا جو مقدس آسمان پر ہے وہ کھولا گیا، اور اس کے مقدس میں اس کے عہد کا صندوق دکھائی دیا۔ بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں، اور بھونچال آیا، اور بڑے اولے پڑے۔ مکاشفہ کی کتاب 11 باب کا کلام ہمارے لیے انتہائی اہم ہے، یعنی جس طرح خداوند کا سارا کلام اہم ہے۔ دنیا کو تباہ کرنے کے واسطے ایک تشویشناک کام ہے جسے خدا کو پیشتر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آخری وقت پر اسرائیل کے لوگوں کی فصل کاٹنا ہے۔ خدا کو دونوں اسرائیلیوں اور غیر قوموں کے لیے ایک اور بھی کام کرنا ہے۔ یہ کام ان کے شہید ہونے کی بدولت انہیں پہلے جی اٹھائے جانے میں شریک ہونے کے قابل کرنا ہے۔ جس طرح کتاب مقدس ان امور پر تمام صورتحال مہیا کرتی ہے، ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کیسے خداوند کی
گناہ کی معافی کی نجات نئے عہد نامہ میں پوری ہوتی ہے۔ نوشتے ہم سے ان عنوانات پر کلام کرتے ہیں کیونکہ اگر ہم ان کے قریب سے معائنہ نہیں کرتے تو ہم مکاشفہ کی کتاب میں ظاہر ہونے والے مقدسین، خدا کے خادمین اور اسرائیل کے لوگوں کے بارے میں پریشان ہو جائیں گے۔ تفسیر۔ آیت نمبر 1، اور مجھے عصا کی مانند ایک ناپنے کی لکڑی دی گئی، اور کسی نے کہا اٹھ کر خداوند کے مقدس اور قربان گاہ اور اس میں کی عبادت کرنے والوں کو ناپ۔ یہ حوالہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسرائیل کے خدا کے فضل کی بدولت گناہ سے اسرائیلیوں کو بچانے کا کام اب شروع ہو گیا ہے۔ ناپ کا یہاں مطلب ہے کہ خدا آخری دور میں اسرائیل کے لوگوں کو ان کے گناہوں سے بچانے کے لیے شخصی طور پر مداخلت کرے گا۔ باب 11 کے خاص حوالہ میں ہمیں یقیناً اپنا مرتضاد گناہ سے اسرائیلیوں کی نجات پر رکھنا چاہیے۔ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ تب سے اسرائیل کے لوگوں میں پانی اور روح کی خوشخبری پھیلائی جائے گی، اور خدا کے کام کی شروعات کو ظاہر کرتے ہوئے جو اسرائیلیوں کو خداوند کے لوگوں میں یسوع مسیح کی معرفت بخشے گئے نجات کے فضل کی بدولت اپنے تمام گناہوں سے چھڑائے ہوں میں تبدیل کرتا ہے۔ خدا نے مکاشفہ 11 باب کو آخری دور میں اسرائیلیوں کو اپنی گناہ کی معافی بخشنے کے لیے بیان کیا۔ آیت نمبر 11 اور 2 میں ناپ کا مطلب تمام چیزوں کو معیار کے مطابق مقرر کرنا ہے۔ خدا کا اپنے مقدس کو ناپنے کا مقصد یعنی اسرائیلیوں کو بچانے کا منصوبہ پہلے ہی بنانے کے بعد یہ ڈھونڈنا ہے آیا ان کے دل اپنے نجات حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ اگر ان کے دل تیار نہیں ہیں تب انہیں تیار کرنا ہے تاکہ ان کے دل سیدھی راہ پر قائم ہو سکیں۔ آیت نمبر 2، اور اس صحن کو جو مقدس کے باہر ہے خارج کر دے اور اسے نہ ناپ، کیونکہ وہ غیر قوموں کو دے دیا گیا ہے۔ وہ مقدس شہر کو 42 مہینے تک پامال کریں گے۔ خدا نے شیطان کو 3.5 سال تک غیر قوموں کو کچلنے کا اختیار دیا، اس لیے تمام غیر قوموں کو یقیناً اپنے دل میں پانی اور روح کی خوشخبری کو یعنی خلاصی کے کلام کو عظیم اظہارثانیوں کے 7 سالہ دور کے پہلے 3.5 سال کے اندر جتنی جلدی ممکن ہے قبول کرنا چاہیے۔ اس دنیا کی تاریخ ختم ہو جائے گی، اور جو ہی عظیم اظہارثانیہ اپنے درمیانی نقطہ سے گزرتی ہیں اپنے دوسرے آدھے دور میں داخل ہوتی ہیں۔ جلد ہی مستقبل قریب میں وقت آئے گا جب تمام غیر قومیں اس طرح مقدسین جو پہلے ہی تمام گناہوں سے نجات یافتہ ہو چکے ہیں شیطان کے ہاتھوں سے کچلے جائیں گے۔ یوں غیر قوموں کو یقیناً اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنی چاہیے اور اپنی شہادت کے ایمان کو ان پر اظہارثانیوں کے پہلے 3.5 سال کے گزرنے سے پیشتر تیار کرنا چاہیے۔ اس وقت اسرائیل کے لوگ بھی پہلے 3.5 سال کے دوران خوفناک عظیم اظہارثانیوں کے ماتحت دکھ اٹھائیں گے، لیکن وہ حقیقت کو بھی قبول کریں گے، اور اس وقت یسوع ہی ان کا نجات دہندہ ہے۔ آخر میں اسرائیل کے لوگ عظیم اظہارثانیوں کے پہلے 3.5 سال کے دوران اپنے تمام گناہوں سے اپنی نجات کو حاصل کریں گے۔ ہمیں یقیناً احساس کرنا چاہیے کہ خدا اسرائیلیوں کو گناہوں کی معافی کے حتیٰ کہ عظیم اظہارثانیوں کے دوران بھی نجات دے گا۔ آیت نمبر 3، اور میں اپنے 2 گواہوں کو اختیار دوں گا کہ وہ ٹاٹ ٹوڑے ہوئے 1260 دن نبوت کریں گے۔ خدا خاص طور پر اسرائیل کے لوگوں کے لیے 2 گواہوں کو بطور اپنے خادمین اٹھا کھڑا کرے گا۔ 2 نبیوں کو جو خدا اسرائیل کے لیے برپا کرے گا دگنا اختیار دیا جائے گا، یعنی پرانے نبیوں کی مانند، اور ان کی گواہی کے کلام کے وسیلہ سے خدا اسرائیل کے لوگوں کے درمیان کام کرنا شروع کرے گا تاکہ وہ یسوع مسیح کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کر لیں۔ ان 2 نبیوں کے کام کے وسیلہ سے بہت سارے اسرائیلی واقعی نئے سرے سے پیدا ہوئے یعنی خدا کے لوگ بن جائیں گے۔ 2 نبی برپا کرنے کے بعد جنہیں خدا اسرائیلیوں کو ان کے گناہوں سے بچانے کے لیے آخری دور میں بھیجے گا معجزات عجیب کام کریں گے۔ وہ اسرائیلیوں کو جو تب ان نبیوں کے وسیلہ سے رہنمائی پائیں گے اس قابل کرے گا کہ مسیح کی طرف لوٹیں اور اس پر اپنے نجات دہندہ کے طور پر ایمان رکھیں۔
یہ دو نبی عظیم اظہارثانیوں کے پہلے 3.5 سال کے دوران 1260 دن تک اسرائیل کے لوگوں کو خدا کا کلام دیں گے۔ اسرائیلیوں کو پانی اور روح کی خوشخبری دینے اور انہیں اس پر ایمان رکھنے کے قابل کرنے کے وسیلہ سے خدا انہیں اس کی نجات کی اجازت دے گا جو نئے عہد نامہ کے غیر قوموں کو ان کے تمام گناہوں سے ایمان کے وسیلہ سے نجات دے چکی تھی۔ آیت نمبر 4، یہ وہی زیتون کے 2 درخت اور 2 چراغ دان ہیں جو زمین کے خداوند کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہاں زیتون کے 2 درخت خدا کے 2 نبیوں کو بیان کرتے ہیں، مکاشفہ کی کتاب اس کے 11 باب اس کی 10ویں آیت کے مطابق۔ دوسری طرف 2 چراغ دان خداوند کی کلیسیا کو بیان کرتے ہیں، جس کی بنیاد اس نے غیر قوموں کے درمیان رکھی، اور وہ کلیسیا جس کی اس نے اسرائیل کے لوگوں کے لیے اجازت دی۔ خدا اپنی کلیسیا دونوں یہودیوں اور ہم غیر قوموں کے درمیان قائم کر چکا ہے، اور وہ گناہ سے جانوں کو بچانے کا اپنا کام بالکل آخری دن تک جاری رکھے گا۔ زیتون کے 2 درخت اور 2 چراغ دانوں کے وسیلہ سے خدا ہمیں بتاتا ہے کہ بالکل جس طرح وہ اسرائیلیوں کو ان کے گناہوں سے بچانے کے لیے پرانے عہد نامہ کے دور میں اپنے نبیوں کو اٹھا کھڑا کر چکا تھا، ان سے کلام کرنے کے وسیلہ سے ان نبیوں کی معرفت کام کر چکا تھا۔ جب آخری وقت آئے گا، وہ اسرائیل کے لوگوں میں سے 2 نبیوں کو بھی برپا کرے گا جو اس کا کلام کی منادی کریں گے، اور ان نبیوں کی معرفت اسرائیلیوں کی یسوع تک رہنمائی کرے گے۔ اسرائیلی خدا کے خادمین کو سنجیدگی سے لینے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ وہ غیر قوموں کی نسل میں سے ہیں اور وہ نہیں سنتے خدا کے خادمین ان سے کیا کہنا۔ جس طرح وہ قربانی کے نظام اور پرانے عہد نامہ کی پیشن گوئیوں کے بارے میں ہر بات جانتے ہیں، آخری وقت کے خدا کے نبیوں کو اسرائیل کے اپنے ذاتی لوگوں میں سے اٹھنے کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی صحاف میں اتنے رواں الکلام ہیں کہ وہ حتیٰ کہ مکمل توریت زبانی اتنی اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں جیسے وہ دوڑ لگا رہے ہیں۔ یہ ہے کیونکہ وہ ابھی کبھی ایمان نہیں لاتے کہ خدا کے غیر قوموں کے خادمین ان سے کیا کہتے ہیں، لیکن خدا کے خادمین پانی روح کی خوشخبری سن کر جس کی باپ اور میں ابھی منادی کر رہے ہیں، ان کے اپنے لوگوں میں سے اٹھیں گے، اور جب پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے والے ان کے اپنوں میں سے انہیں اٹھیں گے، اور ان میں سے خدا کی معرفت قائم کیے گئے 2 نبی اٹھیں گے جو وضاحت کریں گے اور ان کے سامنے خدا کے کلام کی منادی کریں گے، صرف تب اسرائیلی ایمان لائیں گے۔ اسرائیل کے لوگ جان جائیں گے کہ وہ 2 گواہ آخری دور میں انہیں ان کے گناہوں سے بچانے کے لیے بذات خود خدا کے معرفت بھیجے گئے اور اکٹھے کیے گئے نبی ہیں۔ یہ نبی اپنے زبردست اختیار کو استعمال کریں گے، بالکل جس طرح پرانے عہد نامہ میں خدا کے خادمین جنہیں اسرائیلی اچھی طرح جانتے اور ایمان رکھتے ہیں پیشتر استعمال کر چکے تھے۔ اس لیے اسرائیلی اپنی ذاتی آنکھوں کے ساتھ زبردست معجزات دیکھیں گے جو در حقیقت 2 گواہ کریں گے۔ اس سے اسرائیل کے لوگ یسوع مسیح کی طرف لوٹیں گے اور خداوند پر ایمان لائیں گے۔ جب وہ یسوع مسیح کو خدا کے بیٹے اور اپنے نجات دہندہ کے طور پر پہچانیں گے، بالکل جس طرح ہم پہچانتے ہیں، وہ وہی ایمان رکھیں گے جو ہمارا ایمان ہے، یعنی وہ بھی پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کی بدولت نجات یافتہ ہوں گے۔ یہ 2 گواہ خداوند کے کلام کی وضاحت کریں گے اور 7 سالہ عظیم اظہار ثانیہ میں سے 1260 دن تک اسرائیل کے لوگوں کو یہ کلام دیں گے، بالکل جس طرح آپ اور میں جو نئے عہد نامہ کے دور میں کی غیر قوموں میں سے ہیں، پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے نجات یافتہ ہو چکے ہیں۔ خدا اسرائیلیوں کو بھی پانی اور روح کی اس خوشخبری پر ایمان رکھنے کی بدولت آخری دور میں نجات یافتہ ہونے کی اجازت دے گا۔ جس آیت نمبر 4 ہمیں بتاتی ہے، یہ وہی زیتون کے 2 درخت 2 چراغ دان ہیں جو زمین کے خداوند کے سامنے کھڑے ہیں۔ کلام مقدس ان 2 گواہوں کو زیتون کے 2 درخت
کے طور پر فرماتا ہے۔ زیتون کے 2 درخت آخری دور کے 2 نبیوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ آیت نمبر 10 میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، اور زمین کے رہنے والے ان کے مرنے سے خوشی منائیں گے اور شادیانہ بجائیں گے اور آپس میں تحفے بھیجیں گے، کیونکہ ان دونوں نبیوں نے زمین کے رہنے والوں کو ستایا تھا۔ یہاں ہمیں یقیناً اس بات پر مزید خاطر رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کلام کو حل کرنا چاہیے کہ زیتون کے 2 درخت کون ہیں۔ پرانے عہد نامہ کے دور میں زیتون کے درختوں کو مقدس گاہ یا خدا کی ہیکل کے اندر قربان گاہ کی تقدیس اور خوبصورتی کے لیے انہیں ان کے تیل کے ساتھ مسح کرنے کی بدولت استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ زیتون کا تیل اسی طرح دوسرے مقاصد مثلاً ہیکل کے چراغ دانوں کو روشن کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا۔ انہیں صرف ہیکل کے اندر خالص زیتون کا استعمال کرنا پڑتا تھا۔ خدا نے اپنی ہیکل میں کوئی بھی تیل استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، بلکہ اس نے یقین کروایا کہ صرف زیتون کا تیل ہی استعمال ہوگا۔ یوں ہمیں جاننا ہے کہ زیتون کا درخت اس طرح انجیر کا درخت اسرائیل کے لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ زیتون کے 2 درختوں اور 2 چراغ دانوں کی بہت ساری تشریحات ہیں۔ بعض لوگ حتیٰ کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ بذات خود زیتون کے درخت ہیں، لیکن زیتون کے 2 درختوں مسح شدہ اشخاص کو بیان کرتا ہے۔ پرانے عہد نامہ کے دور میں لوگ مسح کیے جاتے تھے جب انہیں نبی، بادشاہ یا کاہن کے طور پر فائز کیا جاتا تھا۔ یوں جب کسی کو مسح کیا جاتا تھا، روح القدس ان پر نازل ہوتا تھا، اور اسی طرح زیتون کا درخت یسوع مسیح کو بیان کرتا ہے جو روح القدس کی وسیلہ سے پیدا ہوا تھا۔ رومیو کا خط اس کا 11 باب اس کی 24 آیت۔ لیکن لوگ اس نقطہ پر بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ تاہم زیتون کے 2 درخت جو پورے خاص حوالہ میں ظاہر کیے گئے 2 گواہ ہیں، خدا کے 2 خادموں کو بیان کرتے ہیں جنہیں وہ خاص طور پر اسرائیلیوں کی نجات کے لیے آخری دور میں اٹھا کھڑا کرے گا۔ یہ آیت نمبر 4 ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ اور وہ 2 چراغدان یہاں خداوند کی کلیسیا کو بیان کرتے ہیں جس کی اس نے غیر قوموں کے درمیان اجازت دی، اور کلیسیا جس کی اسرائیل کے لوگوں میں اجازت دی۔ پرانے عہد نامہ کے دور میں اسرائیلی حقیقی طور پر خدا کی کلیسیا پر مشتمل تھے، لیکن نئے عہد نامہ کے دور سے لے کر وہ مزید خدا کی اس کلیسیا پر مشتمل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں ابھی بھی یسوع مسیح کو پہچاننا ہے، اور وہ اپنے دل میں روح القدس بھی نہیں رکھتے۔ جیسا کہ وہ نہ پانی اور روح کی خوشخبری کو قبول کر چکے ہیں، اور نہ ہی یسوع مسیح کو، خدا کی کلیسیا مزید ان کے درمیان نہیں پائی جاتی ہے۔ تاہم دنیا کے حتمی انجام سے پہلے، عظیم اظہارثانیوں کے پہلے 3.5 سال کے دوران، خدا اسرائیل کے لوگوں کو بھی اپنی کلیسیا آنے کی اجازت دے گا۔ یہ ہے کیوں کلام مقدس ہمیں زیتون کے 2 درختوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ جو کہ 2 گواہ ہیں۔ خدا اپنی کلیسیا قائم کرے گا اور دونوں یہودیوں اور غیر قوموں کے درمیان جانوں کو گناہ سے بچانے کا اپنا کام کرے گا، اور ان کلیسیاؤں کے وسیلہ سے وہ انہیں مخالف مسیح کے ظاہر ہونے تک جانوں کو گناہوں سے بچانے کی اس روحانی کام کی خدمت کرنے کے قابل کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا مقدسین یعنی اپنی کلیسیا کے اعضاء میں سے بہتر برتن تیار کرے گا، یعنی ان سے گناہ میں کھوئی ہوئی جانوں کو بچانے کے لیے خدمت لے گا۔ اس لیے ہمیں یقیناً ایمان سے اپنی باقی خدمت کو پورے دل کے ساتھ مکمل کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 5، اور اگر کوئی ان کو ضرر پہنچانا چاہتا ہے تو ان کے منہ سے آگ نکل کر ان کے دشمنوں کو کھا جاتی ہے، اور اگر کوئی انہیں ضرر پہنچانا چاہے گا تو وہ ضرر اسی طرح مارا جائے گا۔ خدا نے 2 نبیوں کو یہ اختیار دیا تاکہ وہ اپنے خاص مقصد کو پورا کر سکیں۔ آخری دور میں اسرائیل کے لوگوں سے توبہ کرانے اور شیطان پر غالب آنے کے لیے خدا ہمیں دکھاتا ہے کہ جو کوئی 2 نبیوں کے قتل کرنے کی کوشش کرے گا بذات خود نقصان اٹھائے گا، اور یعنی ان کے کلام کی قدرت ان 2 گواہوں کے ساتھ ساتھ ہوگی۔ اس طرح اسرائیل کے لوگ
ان دونوں نبیوں کی تعلیمات پر ایمان رکھ کر یسوع مسیح کی طرف لوٹیں گے، اور یہ ہے کیوں خدا زیتون کے 2 درختوں کی اجازت دے گا۔ یہ ہے 2 گواہ اسرائیلیوں کے لیے ہیں، تاکہ وہ ابھی بھی آخری دور کے دوران اپنے گناہوں سے نجات یافتہ ہو سکیں۔ آیت نمبر 6، ان کو اختیار ہے کہ آسمان کو بند کر دیں تاکہ ان کی نبوت کے زمانہ میں پانی نہ برسے، اور پانیوں پر اختیار ہے کہ انہیں خون بنا ڈالیں اور جتنی دفعہ چاہیں زمین پر ہر طرح کی آفت لائیں، کیونکہ اسرائیل کے لوگ توبہ نہیں کریں گے جب تک خدا کے خادم جنہیں وہ اٹھا کھڑا کرے گا ان کے سامنے اپنے اختیار سے یہ کام نہیں کرتے۔ خدا 2 گواہوں کو اپنی قدرت کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دے گا۔ 2 گواہ نہ صرف اسرائیلیوں کی یسوع تک رہنمائی کریں گے، بلکہ وہ 2 گواہ خدا کے دشمنوں پر اختیار کے ساتھ غالب بھی آئیں گے اور اپنی بلاہٹ کے ساتھ سارے کام پورے کریں گے۔ خدا انہیں خاص اختیار دے گا تاکہ وہ اسرائیل کے لوگوں کے سامنے ساری نبوتی کلام کی منادی کر سکیں، گواہی دیں کہ یسوع مسیح ان کا بڑی مدت سے منتظر مسیح ہے، اور انہیں اپنے ایمان رکھنے کے قابل کریں گے۔ آیت نمبر 7، جب وہ اپنی گواہی دے چکیں گے تو وہ حیوان جو اتھاہ گھڑے سے نکلے گا ان سے لڑ کر ان پر غالب آئے گا اور ان کو مار ڈالے گا۔ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ مخالف مسیح اس دنیا میں ظاہر ہوگا جب عظیم ثانیوں کے 7 سالہ دور میں سے پہلے 3.5 سال گزر جائیں گے۔ یہ اس موقع پر ہوگا کہ وہ جو یسوع مسیح پر اپنے منتظر مسیح کے طور پر ایمان رکھتے ہیں آخر کار اسرائیل کے لوگوں میں سے انہیں اٹھیں گے، لیکن ان میں سے بہت سارے حیوان کے سامنے اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر شہید کیے جائیں گے، جو کہ مخالف مسیح اور اس کے پیروکاروں کے ہیں۔ خدا کے 2 نبی بھی شہید کی ہو جائیں گے جب وہ اپنی بلاہٹ کا کام مکمل کر دیں گے، یعنی یہ 2 گواہ مخالف مسیح کے ہاتھوں سے قتل ہوں گے۔ خدا کی مرضی کے مطابق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا بھی انہیں شہیدوں کے طور پر اپنا اجر عطا کرنا چاہتا ہے۔ یہ اجر ان کے لیے پہلی قیامت میں شریک ہونا، برے کی شادی کی ضیافت میں خداوند کے ساتھ ہونا، ابوالآباد خوشی منانا اور ابدی زندگی حاصل کرنا۔ تمام مقدسین کو یہ برکت دینے کے لیے خدا ان کے واسطے اپنے ایمان کی خاطر شہید ہونے کی خواہش رکھتا ہے۔ اس لیے تمام مقدسین کو یقیناً نہ خوف کھانا چاہیے، نہ ہی اپنی شہادت سے بچنا چاہیے، بلکہ اس کی بجائے اسے مضبوط ایمان سے گلے لگانا چاہیے اور اپنا بابرکت اجر حاصل کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 8، اور ان کی لاشیں اس بڑے شہر کے بازار میں پڑی رہیں جو روحانی اعتبار سے سدوم اور مصر کہلاتا ہے، جہاں ان کا خداوند بھی مصلوب ہوا تھا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ 2 گواہ بالکل اسرائیل کے لوگوں میں سے ہیں۔ 2 خادم جو خدا اسرائیلیوں کے لیے برپا کرے گا غیر قوموں میں سے نہیں ہیں، بلکہ ان کے ذاتی اسرائیل کے لوگوں میں سے ہیں۔ اسی طرح دونوں گواہ اسی جگہ پر قتل ہوں گے جہاں یسوع مصلوب ہوا تھا۔ یہ سچائی ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے کہ یہ 2 گواہ اسرائیلی ہیں۔ وہ اسرائیل کے لوگوں کے لیے خدا کے خادم ہیں، اسرائیل کے لوگوں کے لیے جو روحانی طور پر سدوم اور مصر کے لوگوں کی مانند ہیں۔ خدا اپنے 2 نبیوں کو قائم کرے گا، انہیں اختیار دے گا اور ان سے گواہی دلوائے گا کہ یسوع ہی مسیح ہے جس کے لیے اسرائیلی انتظار کر چکے ہیں، تاکہ اسرائیل کے لوگوں توبہ کر سکیں اور یسوع پر ایمان رکھ سکیں۔ مخالف مسیح گلگتہ کے مقام پر خدا کے دونوں خادموں کو قتل کر دے گا جہاں یسوع مصلوب ہوا تھا، کیونکہ مخالف مسیح پیروکار بری روحیں رکھتے ہیں اور ان دونوں گواہوں کی موت کے لیے نفرت رکھیں گے جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی گواہی دیتے ہیں۔ رومی سپاہیوں کی مانند جنہوں نے یسوع کو مصلوب کیا اور پہلے ہی ایک بھالے کے ساتھ اس کی پسلی چھید دی، بری روحیں رکھتے والے
وہ لوگ نہ صرف یسوع سے نفرت کریں گے بلکہ وہ خدا کے دو گواہوں سے بھی نفرت کریں گے اور انہیں قتل کرا دیں گے۔ آیت نمبر 9، اور امتوں اور قبیلوں اور اہل زبان اور قوم میں سے لوگ ان کی لاشوں کو 3.5 دن تک دیکھتے رہیں گے اور ان کی لاشوں کو قبر میں نہ رکھیں گے۔ اسرائیل کے لوگوں کے درمیان بھی ایسے لوگ ہیں جو یسوع مسیح پر اپنے نجات دہندہ کے طور پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ دونوں خادموں زیتون کے 2 درختوں کی جسمانی موت دیکھ کر یہ لوگ اپنی فتح کے شعور کی وجہ سے مغلوب ہو جائیں گے، اور فتح کے اس احساس کو بڑھنے کے لیے وہ حتیٰ کہ اپنے شکاروں کو مناسب کفن دفن نہیں دیں گے، لیکن ان کی فتح ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے گی جب خدا دونوں گواہوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور اس لیے وہ خدا سے ڈریں گے، اور وہ خدا کے دونوں خادموں کی موت پر اپنے آپ کو مبارکباد دے سکتے ہیں، لیکن یہ زیادہ دیر تک نہیں رہے گی، کیونکہ وہ جلد ہی احساس کریں گے کہ مخالف مسیح یسوع مسیح کے مقابلے کا نہیں ہے۔ یوں مایوسی اور کھوکھلاپن ان پر چھا جائے گا۔ یہ لوگ ان نبیوں کی معرفت پھیلائے گئے خدا کے نبوتی کلام سے نفرت کریں گے۔ ان دونوں خادموں کے خلاف کھڑے ہونے کی وجہ سے جنہیں خدا اٹھا کھڑا کرے گا، وہ نجات کے آخری فصل سے آخرکار کٹ جائیں گے اور شیطان کے پیروکاروں میں بدلتے ہوئے ختم ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 10، اور جب زمین کے رہنے والے ان کے مرنے سے خوشی منائیں گے اور شادیانہ بجائیں گے اور آپس میں تحائف بھیجیں گے، کیونکہ ان دونوں نبیوں نے زمین کے رہنے والوں کو ستایا تھا۔ جو ہی وہ خداوند کے نبوتی کلام کی منادی کریں گے، اسرائیل کی نجات کے لیے برپا کیے گئے دونوں گواہ شیطان کے پیروکاروں کی گردن میں شدید درد کا باعث ہوں گے۔ اسی طرح وہ سب لوگ ان دونوں گواہوں کی موت پر خوشی منائیں گے اور اپنے آپ کو مبارکباد دینے کے لیے ایک دوسرے کو تحفے بھیجیں گے۔ ہم بھی خوش ہوتے ہیں جب ہم جو ہمیں ستا رہے تھے غائب ہوتے ہیں۔ مخالف مسیح اور ان کے پیروکار اس بات سے نفرت کریں گے کہ جب خدا کی معرفت اٹھائے گئے 2 گواہ ان کے کلام کی منادی کریں گے۔ ہر وقت جب وہ خدا کا کلام سنیں گے، ان کی روحیں جانکئی سے مغلوب ہوں گی، کیونکہ یوں وہ بے حد ستائے جا چکے ہوں گے۔ جب کبھی دونوں گواہ یسوع کے بارے میں ان سے کلام کریں گے، وہ خوشی منائیں گے، اور جب وہ انہیں مخالف مسیح کے ہاتھوں سے موت کے منہ میں دیکھیں گے، یہ ہے کیوں وہ تحفے بھیجیں گے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے۔ آیت نمبر 11، اور 3.5 دن کے بعد خداوند کی طرف سے ان میں زندگی کا روح داخل ہوئی، اور وہ اپنے پاؤں کے بل کھڑے ہو گئے، اور ان کے دیکھنے والوں پر بڑا خوف چھا گیا۔ تاہم خدا دونوں نبیوں کو گواہوں کو پہلی قیامت میں شریک ہونے کے قابل کرے گا۔ یہ کلام حقیقت کا ثبوت ہے کہ مقدسین جو خداوند کی معرفت بخشے گئے خداوند نجات کے کلام پر ایمان رکھنے کی بدولت گناہ سے نجات یافتہ ہونے کے بعد اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر شہید ہوتے ہیں، پہلی قیامت میں شریک ہوں گے۔ یعنی 3.5 دن کے بعد اس میں زندگی کی سانس داخل ہوئی۔ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا تھوڑی دیر بعد انہیں جی اٹھنے کی اجازت دے گا، بلکہ جس طرح وہ بذات خود اپنے بدن کی موت سے جی اٹھا تھا، یعنی خدا تمام مقدسین کو پہلی قیامت اس عنوان کی اجازت دے چکا ہے کہ یہ مقدسین کے لیے بذات خود خدا کی عظیم برکت ہے۔ لیکن تمام گناہ گاروں کے لیے یہ ان پر بڑی شکستہ دلی اور خوف کو نازل کرے گا۔ مقدسین کی پہلی قیامت خداوند کا وعدہ اور ان کے ایمان کے لیے اس کا اجر ہے۔ آیت نمبر 12، اور انہیں آسمان پر سے ایک بلند آواز سنائی دی کہ یہاں اوپر آ جاؤ۔ پس وہ بادل پر سوار ہو کر آسمان پر چڑھ گئے، اور ان کے دشمن انہیں دیکھ رہے تھے۔ یہ کلام تمام مقدسین کے جی اٹھائے جانے کو واضح کرتا ہے۔ خدا کے نبوتی کلام پر ایمان رکھنے کے بعد
وہ جو اپنے تمام گناہوں سے نجات یافتہ ہو چکے ہیں کوئی چارہ نہیں رکھیں گے، بلکہ اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر شہید ہوں گے۔ یہ آیت ہمیں دکھاتی ہے کہ خداوند ان تمام مقدسین کو زندہ کرے گا اور انہیں اٹھائے گا۔ مقدسین اور خدا کے خادمین جو اس کی خاطر اپنی وفاداری سے شہید ہوتے ہیں، خداوند پر اپنے ایمان کی وجہ سے ہوا میں اڑنے کی بدولت اٹھائے جانے سے برکت یافتہ ہوں گے۔ ہم بچ نہیں سکتے، بلکہ گناہ کی معافی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے نجات یافتہ ہونے کے بعد وہ جو ہمیں دے چکا ہے، شہید ہونے پر ہمیں جی اٹھنا اور اٹھایا جانا اجر کے طور پر دینے کے لیے خداوند کا شکریہ ادا کریں گے۔ خدا باپ ان سب کو جی اٹھنے اور اٹھائے جانے کی اجازت دے گا جو مخالف مسیح کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور یسوع مسیح کی معرفت بخشی گئی پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے شہید ہوتے ہیں۔ ہمیں یقیناً اس حقیقت پر ایمان رکھنا چاہیے کہ مقدسین کا جی اٹھنا اور اٹھایا جانا ایسی برکات ہیں جو خدا کی معرفت بخشی گئی پانی اور روح کی خوشخبری پر ان کے ایمان کے وسیلہ سے ان کی نجات سے بہتی ہے۔ شیطان اور اس کے آخری دور کے پیروکار اپنی کوششوں کو پسلی میں ہوا بخار بناتے ہوئے پائیں گے جب وہ مقدسین کو جنہیں وہ اتنا ستا چکے ہیں، قتل کرا چکے تھے، جی اٹھتے اور اٹھائے جاتے دیکھیں گے۔ خدا شہید مقدسین کو زندہ کرے گا اور اٹھائے گا، لیکن وہ ان کو 7 پیالوں کی آفت نازل کرنے کے وسیلہ سے تباہ کرے گا جو تب تک اس زمین پر باقی ہوں گے۔ جب یہ کام تیزی سے مکمل ہوگا، وہ مقدسین کے ساتھ اس زمین پر نیچے آئے گا اور مسیح کی شادی کی ضیافت میں راست بازوں کو بلائے گا۔ ہمارا خداوند اس ضیافت کو 1000 سال تک جاری رکھے گا۔ جب یہ 1000 سال کا دور ختم ہوگا، وہ شیطان کو مختصر ہتھاگڑے سے نکلنے کی اجازت دے گا اور خدا اور اس کے مقدسین کے خلاف اسے لڑنے کی اجازت دے گا، لیکن وہ آخرکار شیطان اور اس کے پیروکاروں کو تباہ کرے گا اور ان کی ابدی آگ میں پھینکنے کی عدالت کرے گا، تاکہ راست باز خدا ان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے اور اس کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ آیت نمبر 13۔ پھر اسی وقت ایک بڑا بھونچال آ گیا اور شہر کا 10واں حصہ گر گیا، اور اس بھونچال سے 7,000 آدمی مرے اور باقی ڈر گئے اور آسمان کی خدا کی تمجید کی۔ شہادت، جی اٹھنے اور 2 نبیوں کے اٹھائے جانے کے بعد جنہیں خدا اسرائیلیوں کی نجات کے لیے اٹھا کھڑا کرے گا، وہ اپنے فرشتوں کو اس زمین پر 7 پیالوں کی آفتیں آزادانہ طور پر انڈیلنے کی اجازت دے گا۔ وہ جو اب تک مقدسین کے اٹھائے جانے کے بعد اس زمین پر باقی رہیں گے، اپنے تحفہ کے طور پر ان 7 پیالوں کی آفتوں کو حاصل کریں گے۔ صرف تب وہ خوف میں گرفتار ہوں گے اور خدا کی تمجید کریں گے، لیکن یہ ان کے کسی فائدے کی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ خدا کی محبت میں حقیقی ایمان کا عمل نہیں ہوگا۔ جب یہ دنیا تباہ ہو جائے گی، راست باز اپنی ابدی آسمان اور ابدی قیامت اور ابدی برکات حاصل کریں گے، لیکن گناہ گار کے لیے صرف جہنم میں ابدی آگ کی مصیبت ان کا انتظار کرے گی۔ یہ ہے کیوں کس کی یقیناً پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے گناہوں کی معافی کو حاصل کرنی ہے، اور کیونکہ وہ جو اس طرح اپنے گناہوں سے چھڑائے جا چکے ہیں نئی دنیا میں ایمان رکھتے ہیں جس کا خدا نے ان سے وعدہ کیا ہے، وہ ہر کسی کے سامنے پانی اور روح کی خوشخبری کی منادی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 14۔ دوسرا افسوس ہو چکا، دیکھو تیسرا افسوس جلد ہونے والا ہے۔ دونوں غیر قومیں اور اسرائیلیوں کے لیے خداوند کی طرف سے تیسرا افسوس ہر کسی کا انتظار کرے گا، ماں سوائے جو نجات یافتہ ہونے اور شہید ہونے کی بدولت اپنے جی اٹھنے اور اٹھائے جانے میں شریک ہو چکے ہیں۔ آفت جو چھٹے فرشتے کے نرسنگے کے پھونکنے سے لے کر 7ویں نرسنگے کے پھونکنے کے ساتھ 7 پیالوں کی آفتوں کے شروع ہونے تک باقی رہتی ہیں،
دوسرا افسوس کہلاتی ہیں۔ 7 نرسنگوں کی آفتیں 3 دوروں میں تقسیم کی گئی ہیں: ابتدائی، درمیانی، آخری دور۔ قدرتی آفتیں مخالف مسیح کے ہاتھ سے مقدسین کی شہادت پہلے اور دوسرے افسوس میں شامل ہیں۔ دوسری طرف تیسرا افسوس ایسی آفتیں ہیں جو دنیا کو مکمل طور پر تباہ کرے گا، اور یہ تیسرا افسوس خدا کے غضب کے پیالے میں ہے جو اس زمین پر تب تک باقی رہنے والے گناہ گاروں پر انڈیلے جائیں گے۔ آیت نمبر 15۔ جب 7ویں فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو آسمان پر بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئیں کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس مسیح کی ہوگی، اور وہ ابدالآباد بادشاہی کرے گا۔ فکر ہے کہ آسمان پر بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئیں ہمیں دکھاتا ہے کہ مقدسین اور خادمین جو تمام گناہوں سے نجات یافتہ ہو چکے ہیں، پہلے ہی اس دنیا میں 7 پیالوں کی آفتیں شروع ہونے کے وقت کے حساب سے آسمان پر ہوں گے۔ اسی طرح خدا کے لوگ اس وقت مزید اس دنیا میں نہیں پائے جائیں گے۔ ہمیں یقیناً اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہوگی، اور وہ ابدالآباد بادشاہی کرے گا۔ اس وقت مقدسین آسمان پر خداوند کی تعریف کریں گے، لیکن 7 پیالوں کی آفت انڈیلنے کے بعد وہ بھی خداوند کے ساتھ نئے آسمان اور نئی زمین پر اتریں گے، اور اس دنیا پر 1000 سال تک اس کے ساتھ بادشاہی کریں گے۔ یہ وقت تب خداوند اور مقدسین کے نئے آسمان اور نئی زمین پر ابدالآباد بادشاہی کرنے کی بدولت آگے بڑھے گا۔ ہمیں گناہ سے چھٹکارے کے لیے ہمارے خداوند اب تک سارے وقت میں خادم کے طور پر، یعنی بادشاہ کے طور پر ہم پر حکومت کرنے کی بجائے ہماری خدمت کر چکا ہے۔ وہ ہم پر ہمیں وہ بنانے کا اپنا فضل انڈیل چکا ہے جو خدا کے بیٹوں میں اپنے نجات کے طور پر پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں۔ جس طرح ہمارا خداوند ہمارے لیے دائمی بادشاہ ہے، وہ اپنے لوگوں کو بھی ابدالآباد بادشاہی کرنے کے قابل کرے گا۔ ہاللویہ، خدا کا شکر ہو۔ آیت نمبر 16۔ اور 24 بزرگوں نے جو خداوند کے سامنے اپنے اپنے تخت پر بیٹھے تھے منہ کے بل گر کر خداوند کو سجدہ کیا۔ خداوند سارا جلال حاصل کرنے کے لائق ہے۔ یہ صرف ان کے لیے مناسب ہے جو اپنے تمام گناہوں سے نجات یافتہ ہو چکے ہیں کہ اپنے منہ کے بل گریں اور پرستش کریں اور خداوند کی تعریف کریں۔ ہمارا خداوند جو گناہ گاروں کو بچانے کے یہ سارا کام کر چکا ہے، تمام مقدسین اور تمام مخلوقات سے ابدالآباد تمجید اور پرستش حاصل کرنے کے لائق ہے۔ آیت نمبر 17۔ اور یہ کہا کہ اے خداوند خدا، قادر مطلق خدا جو ہے جو تھا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تو نے اپنی بڑی قدرت کو ہاتھ میں لے کر بادشاہی کی۔ تب سے آگے اپنے لوگوں کے ساتھ ابد تک بادشاہی کرنے کے لیے ہمارے خداوند شیطان پر فتح پائے گا اور خدا باپ سے عظیم قدرت حاصل کرے گا۔ اسی طرح خداوند ابدالآباد بادشاہی کرے گا اور وہ ایسا کرنے کے لائق ہے۔ میں اسے جلال دیتا ہوں کیونکہ خداوند جو دنیا کے تمام گناہوں کو مٹا چکا ہے، جو ان سب کو نجات دے چکا ہے جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اپنے دشمنوں کی عدالت کر چکا ہے، اپنے ناقابل یقین قدرت کو لینے اور ابدالآباد بادشاہی کرنے کے قابل ہیں۔ اسی طرح وہ سب جو خداوند کی حاکمیت کو پہچانتے ہیں، اب تک خداوند کی تمجید کرنے کے جلال سے خداوند کی قدرت، قادر مطلق اور محبت کے ساتھ ملوث ہوں گے۔ آیت نمبر 18۔ اور قوموں کو غصہ آیا اور تیرا غضب نازل ہوا، اور وہ وقت آ پہنچا کہ مردوں کا انصاف کیا جائے، اور تیرے بندوں کو، نبیوں اور مقدسوں کو، اور ان چھوٹے بڑوں کو جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں اجر دیا جائے، اور زمین کے تباہ کرنے والوں کو تباہ کیا جائے۔ 7 پیالوں کی آفت کو ڈیلنے کے فوراً بعد اب ان کے بدن کی تباہی کا وقت آ جائے گا، جو روحانی طور پر غیر قوم ہی رہیں گے۔ یہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ تب خداوند کے لیے سب کے منصف کے طور پر ہر کسی کی عدالت کرنے اور اپنے خادمین اور نبیوں اور مقدسین اور ان کو اجر دینے کا جو اس کی تعظیم کرتے ہیں
اور ان کو تباہ کرنے کا وقت ہوگا جو اس کے خلاف کھڑے ہوتے اور اس کی مرضی کی نافرمانی کرتے ہیں۔ خداوند ان پر اپنے غضب کی عدالت نازل کرے گا جو اس کی حاکمیت کو نہیں پہچانتے، لیکن وہ مقدسین کو اس کے ساتھ جلال پانے کی اجازت بھی دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ خداوند سب کا نیکی اور بدی کا منصف بن چکا ہے۔ جب خداوند نئے سرے سے پیدا ہوں کے بادشاہوں کے طور پر اپنے تخت پر بیٹھے گا، ہر کسی کی عدالت کرے گا، تمام گناہ گار اور دنیا کے راست باز اپنی منصفانہ عدالت کو حاصل کریں گے۔ اس وقت اس کی عدالت کے فتویٰ کے طور پر خداوند مقدسین کو آسمان اور ابدی زندگی دے گا، لیکن گناہ گاروں کو وہ ان کی ابدی ہلاکت اور جہنم کی سزا دے گا۔ یسوع مسیح کی حاکمیت اور اس کے لوگوں کی بادشاہی کی برکات ابدآباد جاری رہے گی۔ پہلی دنیا اس موقع پر ختم ہو جائے گی اور دوسری دنیا یعنی مسیح کی بادشاہت یوں شروع ہو جائے گی۔ آیت نمبر 19۔ اور خدا کا جو مقدس آسمان پر ہے وہ کھولا گیا، اور اس کے مقدس میں خدا کے عہد کا صندوق دکھائی دیا، اور بجلیاں، آوازیں اور گرجے پیدا ہوئیں، اور بھونچال آیا اور بڑے اولے پڑے۔ خدا اپنے مقدسین یعنی راست بازوں کو اپنی ہیکل میں زندہ رہنے کی اپنی خاص برکت کی اجازت دے گا۔ یہ تمام باتیں یسوع مسیح میں بنی نوع انسان سے خدا کے وعدہ کے کلام کے مطابق پوری ہوتی ہیں۔ خدا کی بادشاہت خدا کے نبوتی کلام کے ساتھ شروع ہوتی ہے، اور یہ اس نبوت کی تکمیل کی بدولت مکمل ہوتی ہے۔ خدا کے سارے وعدے جی اٹھنے اور مقدسین کے اٹھائے جانے سے لے کر ان کے یسوع مسیح کے ساتھ برے کی شادی کی ضیافت میں شمولیت تک، اور ان کے بادشاہوں کے طور پر ابدآباد بادشاہی کرنے کی برکت، اور دونوں اسرائیل کے لوگوں کے اور ہم غیر قوموں کے مساوی طور پر دی گئی ہے، اور آخری وقت کے دوران اسرائیلیوں کی نجات کو اور اسی طریقے سے ہماری نجات کو پیش کرتا ہے، اور اس دور میں ہم دونوں کی شہادت شہید ہونے کے قابل کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں اسی جی اٹھنے اور اسی اٹھائے جانے کی اجازت دیتا ہے، اور ہمیں اسی جلال سے ملوث کرتا ہے۔ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ گو اسرائیلی اور ہم غیر قوم جسم میں مختلف ہوں گے، تاہم ہم روحانی طور پر خداوند کے وہی لوگ ہیں۔ بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایمان رکھتے ہیں کہ نئے سرے سے پیدا ہوئے لوگ 7 پیالوں کی عظیم اجرسانیوں کے ٹھیک طور پر شروع ہونے سے پہلے ہی اٹھا لیے جائیں گے، لیکن صورتحال ایسی نہیں ہے۔ کلام مقدس کے مطابق بولتے ہوئے لوگ عظیم اجرسانیوں کے 7 سالہ دور میں سے پورے پہلے 3.5 سال تک خوشخبری کو سنانا اور نجات یافتہ ہونا جاری رکھیں گے۔ تب مخالف مسیح برپا ہوگا، مقدسین شہید ہوں گے، اور ان کے جی اٹھنے اور اٹھائے جانے کے بعد مسیح کی یعنی برے کی شادی کی ضیافت مقدسین کو ان کے ساتھ 1000 سالہ بادشاہت کرنے کی اجازت دیتے ہوئے ہوگی۔ مقدسین کو یقیناً اپنی شہادت، جی اٹھنے اور اٹھائے جانے کے وقت کے بارے میں ٹھیک علم رکھنا چاہیے۔ اس وقت کو جانے بغیر وہ اپنی پریشانی میں آوارہ پھرنا اور اس میں روحانی طور پر مر جانا جاری رکھیں۔ وہ جو آخری وقت کے بارے میں خداوند کے دور اندیشی کا ٹھیک علم رکھتے ہیں، وہ اپنے جی اٹھنے اٹھائے جانے کی امید رکھتے ہیں اور دلی طور پر خوشخبری کی خدمت کریں گے، اور وہ جانتے ہیں کہ اس زمین پر کوئی امید نہیں کہ یقیناً وہی امید رکھنی چاہیے، یعنی جس طرح سے نئے سرے سے پیدا ہوئے لوگوں کو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے امید ہے۔ اور مقدسین خداوند کے کلام پر ایمان رکھنے کی وجہ سے شہید ہوتے ہیں۔ ایمان جو وقت کی شناخت کر سکتا ہے، اس دور میں ناگزیر طور پر ضروری ہے۔ خوفناک آفتوں، اجرسانیوں کی ساری دنیا پر نازل ہونے، مخالف مسیح کے برپا ہونے کا وقت تقریباً آ چکا ہے۔ اب اپنی نیند سے جاگنے کا وقت ہے۔ ہمیں یقیناً اسے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں تقریباً عظیم اجرسانیوں کی ساری مصیبتوں میں سے گزرنا ہے، اور یہ ارشاد ضروری ہے کہ ہم مسیح کی واپسی پر، اپنے جی اٹھنے اٹھائے جانے پر، مسیح کے ساتھ برہ کے شادی کی ضیافت میں
اپنی شمولیت پر ایمان رکھیں گے، اور اس دور میں ہمیں مناسب ترین ایمان رکھنے کے لیے یقیناً پانی روح کی خوشخبری کی شہادت کے صندوق میں داخل ہونا چاہیے۔ میں امید کرتا اور دعا مانگتا ہوں کہ اس موجودہ دور کو جاننے کی بدولت آپ وہی ایمان رکھیں جو تیزی سے درکار ہے، اور اس دور کے لیے مناسب ترین ایمان ہی ہے۔